الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں۔ ایک آیت وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ، اور اسی آیت کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ خاص طور پہ جو یہ آیت بھی جادو کے متعلق ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 ہے، اور بہت ہی مفید اور بہت ہی زبردست اللہ کی توفیق سے یہ آیت ہے۔ اب اس کے 4 مراحل ہیں، ان 4 مراحل کو میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ پہلا جو مرحلہ ہے، مثال کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا جادو دفن ہے، اس کے لیے علامات کون سی آئیں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا جادو کھلایا اور پلایا گیا ہوا ہے، اس کے لیے علامات کون سی آئیں گی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں موت کے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، تو ان کے لیے کون سی علامات آئیں گی۔ تو اس کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا جو مرحلہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ آیت ایک ہی رہے گی، یعنی فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين، آیت ایک ہی رہے گی، لیکن اس آیت سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو چاروں عوارض میں، چاروں معاملات میں آپ نے کیسے کیسے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ پہلا جو سیٹ اپ ہے، پہلا جو سٹیپ ہے وہ لینا چاہتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سحر مدفون تو نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور یہ والی آیت فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله، یہ جو الفاظ ہیں لا يصلح عمل المفسدين، اس آیت کا تکرار آپ کو کم از کم آپ کو 25-30 مرتبہ آپ کو کرنا ہے۔ پانی ساتھ رکھیں۔ اب علامات کیا آئیں گی؟ پہلی جو علامت ہے کہ آپ کو رقیہ کرتے ہوئے، یعنی یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا کہ بھائی جان ایک منٹ بات سنیے، میں نے کچھ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو پلیز وہ اگر یہ پیچھے ساؤنڈ یہ تھوڑی دیر کے لیے بند کروا دیں۔ تو پہلا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی یہ آیات پڑھی، پانی پہ دم کیا، اور پانی پینے کے بعد یا پانی دم کرنے کے دوران جسم میں آپ نے تھکاوٹ محسوس کی، ٹانگوں میں شدید درد محسوس کیا، اور آپ کو جسم میں حرارت محسوس ہوئی، اسی طرح آپ کو اس دوران نیند آ گئی، تو اس کا معنی ہے کہ یہ سحر مدفون ہے، دفن کیا ہوا جادو ہے۔ آسان سا سمپل سا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو اس کا ہے طریقہ کار، مثال کے طور پہ اس میں 3 قسم کے جو علامات ہیں وہ آتی ہیں۔ وہ پہلی یہ ہے کہ سحر مکتوب، لکھا ہوا جادو، اور او سحر الحجاب، یعنی عزت اور تکریم میں ختم کرنے والا جادو، اور اسی طرح ایسا جادو جو آپ کو سستی اور کاہلی میں مبتلا رکھتا ہے۔ تو یہ اس کا جو طریقہ ہے، اس میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ، اور یہ جو آیت ہے فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، اس آیت کو آپ نے تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے، تقریباً 70 مرتبہ سے زیادہ، 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ۔ اور تیسرا جو ہے یہ ہے جی یہی آیات پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے یا سورۃ فاتحہ، مثال کے طور پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے جی میں اپنے مریض کو خود دم کر لیتا ہوں، اپنے مریض کو دم کریں، آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، دایاں ہاتھ، اور سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، اور اسی طرح یہ والی صرف ایک آیت فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين، تو اس مریض کا جسم کانپنا شروع ہو جائے، اس مریض کے جسم میں درد محسوس، یعنی درد تو یقیناً ہوگا، وہ مریض رونا شروع ہو جائے، اسی طرح اس کو اپنے پیٹ میں مروڑ، یعنی جیسے پیٹ میں درد سٹارٹ ہو جائے، اسی طرح اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کو وامٹ آ رہی ہے، الٹی آ رہی ہے، اس کو یہ کرنا ہے کہ وہ اس میں یعنی اس کو جاری رکھے گا، 70 مرتبہ تک مکمل کرے گا، اس کو جاری رکھے گا، اور جیسے مکمل ہوگا اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے کہ
علامات جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو ایسے مریضوں کی آتی ہیں وہ آتی ہیں سحر المشروب یا مأکول، کھلائے ہوئے جادو کی۔ اور اسی طرح چوتھی جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے، اس کو بھی آپ ذرا اچھے سے سنیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسی طرح سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ اور یہ والی آیت فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ والی آیت کو 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ تکرار آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو علامات آتی ہیں، علامات کیا آئیں گی؟ اگر چونکہ یہ 4 جو عوارض میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں وہ چاروں میں علامات مختلف ہیں، تو ہم اس سے اندازہ لگا سکیں گے کہ مریض کے ساتھ ان چاروں اقسام میں یا 5-6 اقسام میں، چونکہ مجموعی طور پہ جادو کی 11 یا 13 اقسام ہیں، تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی اقسام میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، فتنے جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ بعض مریض جو ہے نا، یہ چوتھی جو قسم ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ رقیہ سنتے ہوئے، یعنی اگر آپ اس کے اوپر دم کر رہے ہیں تو دم سنتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بال کوئی کھینچ رہا ہے اس کے، یا اس کے جسم کو کوئی مس کر رہا ہے، یا پھر اس کی ٹانگوں میں یا کندھوں میں کوئی حرکت محسوس ہوتی ہے، یا رقیہ سنتے ہوئے، یہ دم سنتے ہوئے اس کے جسم میں کوئی حرارت محسوس ہوتی ہے، تو پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک تو یہ اس سے اندازہ آپ کو لگ جائے گا کہ یہ سحر المرشوش یعنی چھینٹوں والا جادو ہے۔ چھینٹے اب کس کس چیز کے پڑتے ہیں؟ کبھی خون کے، کبھی پانی کے، کبھی غلاظت کے، خباثت کے، یورن کے، اسی طرح گندے پانی کے، یا بعض گھروں میں جو پڑتے ہیں وہ یہ جو یہ کون سا سبحان اللہ کلر ہے، زرد کلر کے، یعنی زردی مائل جیسے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو چھینٹے پڑتے ہیں، تو یہ علامت ہے اس چیز کی کہ یہ اس گھر کے اوپر بھی جو ہے نا یہ سحر المرشوش ہے۔ تو آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان آیات کو، سورۃ الفاتحہ اور یہ والی آیت فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ، آپ یہ زعفران لیں، خالص زعفران، زمزم کا پانی لیں، اس میں اس کا جو تاثیر ہے وہ واپس نکالیں، ایک قلم لیں اور قلم کے ساتھ آپ اس کو کسی ایک صاف پیپر کے اوپر لکھیں، واضح ہو، اور اس کے اوپر لکھ کے اس کو پانی میں حل کریں ان آیات کو، اور وہ پانی اس مریض کو آپ کو پلا دینا چاہیے، اور وہ پانی ریگولر پیئے، فجر، عصر اور عشاء کے بعد ایک ایک گلاس لازمی پیئے، اور اگر اس سے زیادہ بھی پی سکتا ہے تو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یاد رکھیں سحر المرشوش جو ہوتا ہے اگر گھروں کے اندر مطلب اس کا کوئی وجود ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو چھپایا جاتا ہے، چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور یا پھر مریض کے جو قدم ہیں اس کی مٹی لی جاتی ہے، یا پھر اس کی جسم کی کوئی تاثیر لی جاتی ہے، وہ تاثیر لے کے اس کو یعنی اس جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ آج بس یہاں سے یہ جو کنارہ ریسٹورنٹ ہے یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے کہا ٹائم شارٹ ہے تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے کچھ کھانا پینا بھی کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد